آج میں بکری کچھ اس طرح کی کسی نمبر باڑہ پڑھوں گی جسے راحت چوہان نے لکھا ہے۔ چلیں بنا وقت ضائع کیے اب اس قسط کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مراد اپنے کمرے سے نیچے آتا ہے اسے اگنور کرتا ہوا باہر کی طرف جانے لگا۔ جو لاؤنج میں بیٹھی تھی اسے اپنا وجود اگنور کرتے دیکھتی اس سے مخاطب ہوئی۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ اور مجھے بتائیں کیا کھانا ہے آپ نے؟ وہ اس کے سامنے جاتی ہوئی بولی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ابھی یہ کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ وہ اسے وضاحت دیتا آگے کو چلا گیا۔ کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ وہ اس کے آگے آتے ہوئے بولی کہ مراد کو اس کی حرکت پر حیرت ہونے لگی۔ وہ اس یارڈ کا راستہ روک چکی تھی۔ ہے کوئی جسے ملنے جا رہا ہوں؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ پھر بھی بتائیں مجھے۔ وہ بچوں کی طرح اسے سوال جواب پوچھ رہی تھی جیسے وہ اس کو جواب دہ ہو ہر چیز کا۔ میٹنگ ہے ایک میری، اس کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ اس کی مشکوک حرکتوں کو دیکھتا ہوا اسے بتانے لگا۔ اچھا، مجھے لگا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ وہ کیا بولنے جا رہی تھی؟ کیا لگا؟ اسے اس پر شک ہو رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ ایسے شک بھی اس پر کرتی ہوگی۔ کچھ نہیں۔ کیا لگا؟ مجھے بھی پتہ چلے۔ وہ وضاحت دے ہی رہی تھی کہ مراد نے اس کی بات کاٹ ڈالی۔ رہنے دینا، کیا فائدہ؟ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے واپس لاؤنج میں جانے لگی۔ کیوں رہنے دوں؟ بتاؤ۔ وہ بات کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ اب بھی اسے جان چھڑانا آسان نہیں تھا اس کے لیے۔ وہ بھی لاؤنج میں آتا اسے دیکھنے لگا جو مسلسل اپنی انگلیوں کو مڑوڑنے میں لگی ہوئی تھی۔ تمہیں لگا میں کسی لڑکی سے ملنے جا رہا ہوں؟ وہ اسے دور کھڑا تھا جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نو، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ملنے بھی جائیں تو مجھے کیا؟ وہ اپنے دوپٹے کو سر پر سیدھا کرنے لگی۔ وہ سر پر دوپٹہ نہیں لیتی تھی، اچھا سے ہلکا سا دوپٹہ اس کے سر پر ہوتا تھا جس میں اس کے بال نظر آتے تھے۔ مراد نے کبھی اس کے پیچھے قید بالوں کی لمبائی نہیں دیکھی تھی اور اس کے بالوں کا بھی دیوانہ تھا جس دن سے اس نے اس کے بالوں کو پہلی بار چھوا تھا۔ ہاں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے واقعی میں؟ وہ اس کو دیکھنے لگا جسے واقعی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جی، آپ میٹنگ کے لیے لیٹ ہو جائیں گے۔ مجھے بتائیں آپ کھانا کھا کر آئیں گے یا پھر یہاں پر آ کر کھائیں گے واپس؟ وہ اسے سوال کرتی کھانے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ نہیں، تم نے جو بنانا ہے بنا لینا، اگر کچھ مسئلہ ہوا تو کال کر لینا مجھے، میں شاید دیر سے آؤں۔ وہ کانوں پر ایئر پوڈس لگاتا جانے لگا۔ میرے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے۔ وہ چلاتے ہوئے اسے روکنے لگی۔ مراد کو چلانے سے بہت الجھن تھی۔ وہ خاموشی پسند کرتا، اگر کوئی چلاتا یا اونچی آواز میں بات کرتا تو وہ اس سے بے عزت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتا، مگر انتہا کے چلانے کی الگ بات تھی۔ پہلی دفعہ اسے کسی کا شور پسند آیا تھا، نہ وہ فنکشن کا شور تھا اور نہ ہی کسی پارٹی کا۔ وہ شور اس کی من پسند لڑکی کا تھا۔ وہ پیچھے بھاگتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ میرے پاس کوئی فون نہیں ہے۔ وہ پھر کیا کروں؟ رکے تو صحیح یار۔ وہ باہر آتی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اسے لگا وہ کانوں میں لگے ایئر پوڈس کی وجہ سے نہیں سن پڑا، مگر وہ سن رہا تھا، لیکن وہ صرف نہ سننے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ بعض اوقات مراد کو وہ چھوٹی بچی لگتی تھی جس کے ساتھ مراد کو باپ جیسا احساس ہوتا تھا۔ لعنت ہے اس احساس پر، وہ دل میں سوچتا خود پر بھڑکنے لگا۔ انتہا کا ہاتھ اس کے کندھے پر ابھی بھی تھا کہ مراد نے ایک نظر پیچھے مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا جس کا رنگ ایک دم سے اڑ چکا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ حویلی میں کوئی ایسی حرکتیں بھی کرتا ہوگا۔ وہاں کا ماحول تو کافی تنگ تھا، پھر بھی انتہا میں وہ چیزیں نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی وہاں رہ کر۔ مراد کو بعض اوقات اس کی حرکتوں سے ایسا لگتا تھا کہ وہ حویلی میں رہی ہی نہیں ہے۔ اسے آمنہ باجی نے اچھے سے بتایا تھا کہ وہ ایک نظر میں کسی کی آنکھوں میں چھپا عکس ڈھونڈ لیتی ہے، اور یہ یارڈ لفظ سے تو ایسے لگا تھا کہ جیسے کسی ایسی جگہ سے آئی ہو جہاں پہ یہ لفظ بہت استعمال کیا گیا ہو، لیکن مراد ان خیالات کو اپنا وہم سمجھ کے جھٹلا گیا۔ سوری یار۔ وہ اسے یار کہتی ایک بار پھر مخاطب ہوئی، پھر شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ غلط الفاظ استعمال کر چکی تھی۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، سو سوری۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ پیچھے کیوں آئی؟ وہ اس کی حرکت اور یار لفظ کو اگنور کرتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جی میں کیا؟ وہ بات کاٹ چکا تھا۔ میرے پاس فون نہیں ہے، وہ اسے وضاحت دینے لگی۔ یہی بات بتانی تھی بس آپ کو۔ پھر ایسا کرنا، اندر جو لینڈ لائن پڑا ہے اسے استعمال کر لینا اگر کوئی ایشو ہوا تو، اوکے؟ اس کے ساتھ میرا کارڈ بھی پڑا ہوا ہے۔ جی ٹھیک، آپ جائیں اب، خدا حافظ۔ وہ کیا بول رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خدا حافظ۔ مراد کو لگ رہا تھا جیسے وہ اسے اپنے بارے میں نہیں بتائے گا تو وہ پیچھے سے پریشان رہے گی۔ مراد کو یہ کافی وقت گزر چکا تھا۔ انتہا لاؤنج میں رکھے فریم میں اس کی تصویر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ مراد، ہاں مراد، کیا تم وہی ہو؟ مجھے بس ایک بار یقین ہو جائے، اگر شہر آئی ہوں تو جا کر دیکھوں انہیں۔ نہیں، مراد کو پتہ چل گیا تو کیا بتاؤں گی؟ مراد دل کا بوڑھا نہیں ہے، جیسے وہ میں ایک گھر میں رہ رہے ہیں، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا، اگر غور کیا جائے تو ہر بار میں ہی غلطی کرتی ہوں، اور اس نے میری پرواہ ہی کی ہے۔ مجھے کبھی کام کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اپنا کام خود ہی کیا۔ پورے سفر اس نے گاڑی چلائی اور پھر بعد میں کرسی پر بیٹھا رہا جبکہ میں بے ہوش ہوئی۔ پوری رات وہ میرے بارے میں پریشان رہا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور فریم کو اپنے ہاتھ میں لیتے دل سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے میرے لیے ناشتہ بنایا، میں نے اسے پراٹھے کی فرمائش کی تو اس نے بغیر کوئی سوال جواب کیا مجھے اپنے ہاتھوں سے بنا کر دیا۔ حویلی کا کوئی مرد تو کچن میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ مراد میری نظروں کے سامنے داخل ہوا ہے۔ مراد حویلی والوں سے بہت مختلف ہے، وہ میری پرواہ کرتا ہے، میں غلط کر رہی ہوں۔
مجھے اس کی جذبات کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ فریم پر انگلیاں پھیرتے دل ہی دل میں مراد کو اپنے دل میں اتار رہی تھی، جیسے اسے اس کی باتیں کرنے کی عادت ہو اپنے دل سے۔ کیا پتا وہ ٹھیک ہو، کیا پتا اس کی محبت میرے لیے خالص ہو۔ میں اسے ایک موقع دوں گی۔ میں ایک بار پھر یقین اور وفا کا دامن تھامنے کے لیے خود کو تیار کروں گی۔ بس کوئی درد نہ ملے اس بار مجھے۔ میں اسے دوستی بھی نبھاؤں گی، اور اگر اس نے مجھے خود سے محبت کروا لی تو میں اس کا ہاتھ بھی تھام لوں گی۔ میں سب بھول کر اس کی زندگی کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔ اب میں پرانے لوگوں سے تعلقات توڑ کر آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ پرانی تکلیفوں کو بھول کر میں خوشگوار زندگی جینا چاہتی ہوں۔ اگر یہ پرانی چیزوں کو بھولنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے تو لوگ دوسرے دن ہی ہر چیز کو بھول جاتے ہیں۔ اگر پرانی یادوں کو بھولنا بھی اتنا آسان ہوتا تو کوئی بھی دن رات کسی کے لیے نہ جاگتا۔ اگر پرانے ٹوٹے تعلقات کو جوڑنا بھی اتنا آسان ہوتا تو کوئی بھی اس تعلقات کو کبھی نہ توڑتا۔ کہا جاتا ہے اگر مراد کی محبت میں طاقت اور عزت ہو تو وہ عورت کو اس کا عشق بھی بلا دیتا ہے۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ میں مراد کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کروں گی بغیر کوئی آنسو بہائے۔ اگر وہ میری زندگی میں آئے گا تو میں مراد کی ذات کا حصہ بھی بن جاؤں گی۔ اس کے دل میں وہ احساس پیدا ہو رہا تھا جو خدا نے اس کے دل میں پیدا کر چکا تھا۔ وہ کچن کو سمیٹنے لگی تھی کہ کوئی اندر آتا کہکا لگانے لگا، مراد نکلو باہر یار۔ کوئی چلا رہا تھا حال میں کھڑا ہو کر۔ وہ کچن سے نکلتی وہاں آ کر کھڑی ہو گئی جہاں وہ کھڑا تھا۔ آپ کون؟ وہ ڈر چکی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ کوئی آئے گا مراد کی غیر موجودگی میں۔ وہ جو کوئی بھی تھا بگڑا ہوا ہی تھا جو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انتہا نے اس کی نظروں میں گندگی دیکھی تو خود کو دوپٹے میں سمیٹنے لگی۔ میں مراد سے ملنے آیا ہوں، وہ اپنی انگوٹھے میں موجود انگوٹھی مسلتے ہوئے بولا۔ وہ گھر نہیں ہے، میٹنگ پر گئے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ وہ اس پر آنکھیں گاڑتے ہوئے بولی۔ اوہو، مطلب وہ نہیں ہے۔ میں مراد کا دوست ہوں، اسد۔ وہ ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا اور اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو اس نے ملانے کے لیے اس کے سامنے کیا تھا۔ وہ گھر نہیں ہے ابھی، جب آئیں گے آ جانا آپ۔ وہ اس کے ہاتھ کو اگنور کرتے ہوئے بولی جو اس سے جانے کا صاف اشارہ کر رہی تھی۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ مراد کے گھر میں کوئی اتنی جوان لڑکی ہوگی۔ مراد تو ہم سے بھی کہیں آگے ہاتھ نکلا، بڑا چھپا رستم نکلا۔ مراد تو اتنی اچھی لڑکی ڈھونڈ لی، دنیا کی نظر میں کچھ اور، اندر گھر کے کچھ اور۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتا اسے سر تپیر دیکھتے اس سے بات کرنے لگا۔ ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی۔ اوہ تو کیسی بات ہے؟ وہ اس کی بات کاٹتا صوفے پر جا بیٹھا۔ میں کام کرتی ہوں یہاں، ان کے ساتھ آئی ہوں حویلی سے۔ ان کو صوفے پر بیٹھتے ہوئے دیکھنے لگی۔ مینز نوکرانی، ملازمہ؟ حویلی سے آئی ہے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ حویلی میں اتنی جوان ملازمہ بھی ہوگی۔ جی ہاں، اتنی خوبصورت اور جوان ملازمہ ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہے؟ یار، مراد کو تو فری کا مال مل گیا۔ وہ صرف اسے دیکھتا سوچنے لگا، مراد کو بھی صحیح خوش کرتی ہوگی، اکیلا مرد اور یہ لڑکی، اور کچھ ہو نہ ہو ایسا نہیں۔ وہ انتہا کو دیکھتا خود کی قسمت کو کوس رہا تھا کہ مراد کی جگہ وہ کیوں نہیں، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ مراد اور اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مراد کی نظر صاف نظر تھی، اس شخص کی نظر کا شمار گندی نظروں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کو جانا چاہیے، وہ جب آئیں گے میں بتا دوں گی انہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہمت سے بولی۔ جانے کا دل تو نہیں کر رہا؟ دل آ گیا یار، لیکن فون نمبر دے دو، کال کر کے پوچھ لوں گا آیا کہ نہیں۔ مراد نہیں آئے گا تو میں آ جاؤں گا۔ وہ اسے ایک آوارہ لڑکی سمجھ رہا تھا۔ میرے پاس فون نہیں ہے کوئی، آپ جائیں ابھی، وہ آپ کو فون کر لیں گے۔ وہ آنکھوں میں تیش لیے اس سے مخاطب ہوئی۔ سامنے والے کی اس بات پر سامنے موجود شخص کو حیرت ہوئی جو اس سے ایسے بات کر رہی تھی کہ وہ کوئی نوکرانی نہیں، کوئی مہارانی ہو جس کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس شخص کو اس میں دلچسپی ہوئی تھی۔ وہ اسے قریب سے دیکھنا اور جاننا چاہتا تھا کہ کیا ہے آخر یہ لڑکی جو مراد کے گھر میں موجود ہے۔ آسان نہیں ہے جو جال میں پھنس جائے۔ آج تو چلا جاتا ہوں، اگلی بار مکمل تمہیں دیکھوں گا۔ میں مہارانی صاحبہ، اسے جتنا اتنا آسان نہیں، لیکن پہلے اس کی عقل کا پردہ مجھے بند کرنا ہوگا۔ ٹھنڈے دودھ کو ٹھنڈا کرنے کا کیا فائدہ ہے اس وقت؟ وہ صفے سے اٹھتا اسے اوپر نیچے دیکھ رہا تھا جو کافی پرکشش لگی تھی اسے۔ انتہا اس کی گندی نیت اچھے سے سمجھ چکی تھی، مگر وہ خود کو کسی بھی مشکل میں بھی ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ اوہو، اچھا تو میں چلتا ہوں، اگر تمہیں کبھی ضرورت پڑے تو کال کر لینا۔ وہ اپنا کارڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا اور بلا جھجک کچھ بھی مانگ لینا، پیسے، چیزیں، کپڑے وغیرہ کچھ بھی۔ وہ لالچ کا دانہ اس کے آگے پھینک رہا تھا جس کے نزدیک اس دانے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مسٹر اسد جی، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ میرے پاس جتنے ہیں میں خوش ہوں۔ چیزوں کا کیا کرنا، کبھی نہ کبھی خراب اور ٹوٹ جاتی ہیں، اور رہی بات کپڑوں کی تو کپڑے میرے پاس بہت ہیں۔ تھینک یو آپ کی اس پیشکش کی، مجھے وغیرہ وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی ایک کڑک جواب دے چکی تھی۔ میں چلتا ہوں۔ وہ آگے والا ہوتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ وہ جا چکا تھا۔ انتہا کو اب ایک شک ہو رہا تھا کہ وہ کہیں اس کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ مجھے مراد کو بتانا چاہیے تاکہ وہ اسے قابو میں رکھے۔ اس کی نظر ٹھیک نہیں ہے، پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا میرے ساتھ۔ اس دفعہ کسی کی ہوس کا نشانہ نہیں بننا چاہتی۔ مراد مجھے اپنے ساتھ لیا ہے تو اس کو میری حفاظت کرنی چاہیے۔ عزت ہوں میں اس کی۔ وہ خود کو مراد کی عزت سمجھ چکی تھی۔ اگر مراد کو یہ بات پتہ چل جاتی تو مراد عزت کے سارے اعزازوں سے نواز دیتا اسے۔